لیکن عمر کا تقاضا ہے انشاءاللہ جو میرا سجادہ نشین ہے وہ مجھ سے بھی اچھا آدمی نکلا ہے ماشاءاللہ، صابر ہے، شاکر ہے، بہترین انسان ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو نظر بد سے بچا دے، آپ کو نظر بد سے بچا دے۔ اسے رہ کی کہتے ہیں کسے پیڑے دی نظر تو آنو نہ لگے، تو لگے گی تو دی نظر نکلے گی تو آنو کچھ نہیں ہوئے گا۔ کیوں کہ آپ پہ عبدالقادر جیلانی کی نظر ہے، غوث سمدانی کی نظر ہے، پیروں کے پیر کی نظر آپ کی طرف ہے۔ آپ کا گلستان سدا بہار پہ رہے گا، اس پہ خزاں نہیں آئے گی۔ بس خوش جانا اور اچھے کاموں کا آغاز کر لینا، خود ہدایت میں رہنا، اوروں کو ہدایت کرنا، مدینہ طیبہ کا سفر کا روزانہ ارادہ رکھنا۔ اگر اس نیت سے بھی مر گیا تو تیری حاضری وہاں لگ جائے گی۔ مدینہ منورہ کا ارادہ رکھنا، جانے کا پروگرام بنانا انشاءاللہ۔ 26 مارچ کو لاہور میں بغدادی ہاؤس میں بڑی 11ویں ہے بڑے پیر کی، سبحان اللہ، بغداد والے بڑے پیر کی۔ ہم تو انہی کے ٹکڑے کھاتے ہیں، انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ 26 مارچ بروز ہفتہ آپ نے خود بھی آنا ہے اور ایک ایک ساتھی بھی ساتھ لانا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے مرید جب تو چلتا ہے میری طرف تو اس جگہ سے لے کے میرے تک اور میرے سے گھر تک میں تیری طرف دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ آپ نے 26 مارچ قریب ہی ہے، میرا خیال ہے کہ 10-12 دن باقی رہ گئے ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ طاقت ہو کہ میں وہاں بھی آپ کا ساتھ دے سکوں اور وہاں آؤں اور آپ سے پیار کروں۔ میں اپنے تمام انتظامی جتنے میرے بچے، خادم، محب، دوست، مرید جتنے بھی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، خصوصاً ہمارے محسن، ہماری درگاہ کے متولی، ہماری پوری درگاہ اور آستانوں کے متولی حاجی حمید اللہ قادری نے بڑی محنت کی، مشقت کی۔ مجھے اس کو تکلیف بھی ہوئی تو مجھے نہیں بتایا کہ کہیں شیخ ناراض نہ ہو جائے، یہ برداشت کرتا، یہ صبر کا پہاڑ ہے۔ اللہ اسے اور استقامت دے، توفیق دے کہ ابھی تو ہم دریاں آپ کے لیے بچھاتے ہیں، ہم پلکیں آپ کے لیے بچھائیں۔ رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس سے خیر و برکت ملتی ہے۔ میں آپ بیٹھ جائیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور پھر آپ کو سفر سعید کی اجازت دوں کہ آپ اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ یار زندہ صحبت باقی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ حاضرین دی حاضری، لنگر، ذکر و فکر، تلاوت قرآن، حاضرین دی حاضری، جو کچھ بھی ہے اللہ سب تیری رضا واسطے ہے، قبول فرما لے۔ یا اللہ اس دا ثواب بارگاہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفتاً میں پیش کرنا، سرکار نذران عقیدت قبول فرما لے۔ آپ دے توسل نال اس دا ثواب تمام صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین،
خصوصاً حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے روح اللہ دا ثواب پہنچا دے. میرے اجداد، میرے خاندان دے جتنے بزرگ، خصوصاً بدر الدین حیدر، عفیف الدین حسین، سید عبداللہ، سید گل بادشاہ اور سید احمد شاہ اور ماما علیہ رحمت روحت اللہ دا ثواب پہنچا دے. اے اللہ جتنے حاضرین نے ان دی ماں باپ، دادی دادا، پڑ دادا پڑ دادی، نانی نانا، پڑ نانی پڑ نانا جڑے دنیا تو گئے نے، اس سارے ثواب اسی انہاں دے روحاں نو ثواب پیش کرنے ہاں. اللہ انہاں دی بخشش فرما دے، انہاں دے درجات بلند فرما دے. یا اللہ سرکار دی ساری امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نو اس دا ثواب پیش کرنے سرکار قبول فرمائے. اے اللہ حاضرین جماعت رحمت نور برکت نازل فرما. یا اللہ کل بیمارانو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ بے رزقیانو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ بے اولادانو سہل اولاد عطا فرما. یا اللہ تمام بدنو نیک فرما. یا اللہ گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما. یا اللہ جھوٹیانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ عذاب جن تلخی، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب پرسلات، عذاب حشر کولو محفوظ فرما. یا اللہ قبر دے اندر آقائے مدنی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دیدار بیت اللہ، دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما. یا اللہ مسلمانانو کامل اتفاق و اتحاد عطا فرما. اے اللہ اہل سنت و جماعت دا بول بالا فرما. دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما. یا اللہ ساڑھے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما. اے اللہ سانو سب نو آئندہ گناہاں کولو بچا. یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما. غلبہ نفس اور شیطان کولو بچا. انسانی اور ناری شیطانہ کولو بچا. اللہ سانو ذلت کولو بچا، رسوائی کولو بچا، غضب و قہر کولو بچا، آفات و بلیات کولو بچا، جنات اور جادو کولو بچا، غربت اور آزمائش تو بچا. اے اللہ اپنے فضل دے دروازے سارے واسطے کھول دے. اے اللہ اپنے کرم دے دروازے سب واسطے کھول دے. اللہ حاضرین دے رزق اضافہ فرما. اللہ حاضرین دے گھرانو امن دا گیوارا بنا. اللہ حاضرین دی اولاد نو سوالے بنا. اے اللہ جنت دے دروازے انہاں واسطے کھول دے. عزت دے دروازے انہاں واسطے کھول دے. فضل دے دروازے انہاں واسطے کھول دے. اے اللہ انہاں دیاں مایوسیاں خوشیاں دے اندر بدل دے. اے اللہ اس آستانے نو اسلام دا قلعہ بنا، اسلام دا مرکز بنا. فیضان صحابہ و آل بیت دا مرکز بنا. اللہ فیضان صدرہ پوری دنیا تے عام فرما دے اور ساڑھے نال محبت کرنے والا دا انجام بہتر کر دے. اللہ تو خیر عطا کر دے. ملک پاکستان واسے میری دعا ہے اللہ ساڑھے ملک نو امن دا گیوارا بنا دے کہ ساڑھے بھائی بچے بچیاں آزاد پھر سکن، آباد ہو جان مساجد، دینی ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں آباد ہو جان. اللہ پاکستان مسلمانہ دا ملک دی حفاظت فرما. ساڑی حکومت نو توفیق دے کہ اپنے ملک دے باشندہ دا احترام کرن، انہاں نال پیار کرن اور انہاں واسطے آسانیاں دے انتظامات کرن تاکہ اس ملک دا بچہ بچہ خوشحال ہو جائے، کامیاب ہو جائے. دعا کرو اس صحرا صدا آباد رہے. میرے کل بہت زیادہ مہمان نے، تعارف میں نہیں کرا سکتا. اللہ انہاں دے درجات اور بلند کر دے.
سارے دے مقامات اور بلند کر دے. میں بہت عاجز ہاں. دعا کرو اللہ مینوں ہدایت وچ رکھے کہ میں توانوں ہدایت کر سکاں. اللہ مینوں شریعت عمل دی توفیق دے, سنت تے عمل دی توفیق دے, قرآن تے عمل دی توفیق دے کہ میں توانوں عامل و کامل بنا سکاں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسمعك لنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله انظر حالنا